لیکن توبہ کی پکار تو لگائی جائے. چلیں ہم یہ عرض کریں, بہت سے دن ہمارے منائے جاتے ہیں, فلاں کا دن, فلاں کا دن, فلاں کا دن. کوئی توبہ کا دن منا لو بھائی, کوئی اجتماعی توبہ کا دن منا لو. ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں, قوم یونس کی علیہ السلام. یونس علیہ السلام کی قوم کو چھوڑ کر یونس علیہ السلام چلے گئے تھے غیرت ایمانی کی وجہ سے کہ اب اس قوم پر تو عذاب آ جائے گا. عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے, عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے. قوم کو ڈر آ گیا, خوف دل میں آ گیا, وہ میدان میں نکل کر آ گئے, اپنے بچوں کو, بوڑھوں کو, مویشیوں کو لے کر بھی میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے. آئے ہوئے عذاب جس کے آثار شروع ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ اثرات دور کر دیے, وہ عذاب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. آج یہ قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں, سورہ یونس میں آپ پڑھیے 11ویں پارے میں آیت نمبر 98 میں آپ کو یہ آیت ملے گی. تفسیر کا مطالعہ کیجئے, پورا واقعہ آپ کو تفسیر سے ملے گا. قیامت تک یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے رہیں گے, یہ مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے. کیوں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب کبھی کسی قوم پر اجتماعی مصائب آ جائیں اور وہ قوم اجتماعی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. ویکسینیشن کا کب معاملہ بنے گا, ویکسین کب تیار ہوگی, کسی کو کچھ نہیں پتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ ماسک, یہ سینیٹائزر, یہ ویکسینیشن, یہ آئسولیشن, یہ کوارنٹائن, یہ نہیں بچائیں گے. یہ کرنا ہے ظاہر کی تدابیر, بچانے والی ذات اللہ کی ہے, محفوظ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اسباب ٹھیک ہے, کیونکہ اونٹ باندھنے والی حدیث بھی ہمارے علم ہے کہ پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ باندھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو. آج اونٹ کے باندھنے کی بات تو بہت ہوئی, لیکن اللہ پر توکل کی بات نہیں ہو رہی, اس کی طرف رجوع کی بات نہیں ہو رہی, گناہوں کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی, مسجدوں کو آباد کرنے کی بات نہیں ہو رہی, سجدوں کے کثرت کی بات نہیں ہو رہی, آنسوؤں کے بہانے کی بات نہیں ہو رہی, پلٹنے کی بات نہیں ہو رہی, اجتماعی توبہ کی بات نہیں ہو رہی, رب کی طرف لوٹنے کی بات نہیں ہو رہی. تو بھائی اگر اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کی پرمیشن نہ ہو, اللہ کی اجازت نہ ہو, اللہ کا حکم نہ ہو, اللہ کا اذن نہ ہو, تو کئی اسباب کام دیں گے؟ نہیں دے سکتے, کیونکہ اسباب میں تاثیر ڈالنے والا میرا اور آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں اس کی شان بہت بڑی ہے اور وہ اس کی شان کریمی ہے, وہ معاف فرما دے گا. ہم پلٹے تو صحیح, 2 قطرے آنسو کے تو بہائیں, سجدوں کی کثرت تو کرے, مانگنے والے تو بنے, جھکنے والے تو بنے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ جوش میں آئے گی. ایک حدیث مبارکہ ایک حصہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے, حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو, تمہارے تمام کے تمام انسان, تمہارے تمام کے تمام جنات اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں, سارے کے سارے شروع سے آخر تک, ارب انسان و جنات, we don't know the actual figure, ہمیں نہیں پتا اصل تعداد کیا ہے, سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور سب کچھ مانگ لیں, ہر ایک سب کچھ مانگ لے. اور اللہ میرا آپ کا رب فرماتا ہے میں سب کو سب کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں, میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بس اتنا ہے, سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا, یہ جو پانی لگ کر آیا بس اتنی سی کوئی بات ہوگی کہ تمہیں لگے گا کہ شاید کم ہوا, اور ٹھاٹے مارتا سمندر, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. میرے اور آپ کے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں. یہ وائرس جو کوئی بھی, اس کا خالق بھی تو اللہ ہے نا, اس خالق نے ہی اس میں تاثیر رکھی, وہ تاثیر مٹا سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, وائرس کو ختم کر سکتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کی شان کن فیکون کی ہے, وہ کہے کہ ہو جا اور معاملہ ہو جائے گا. یہ ہمارا یقین ہے نا, بس اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنے, اللہ سے مانگنے, اللہ کی طرف رجوع کی. ابھی جہاں کہیں آپ ہیں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر لیجئے, دل میں دعا کر لیجئے. لیکن اس بات کو, اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے. بس یہ ہم چاہتے ہیں کہ حکمرانوں تک بات پہنچے, ذمہ داروں تک بات پہنچے, ممبر سے بات چلے, ہمارے سیٹلائٹ چینل سے بات چلے. جب بات چلے گی, بات بڑھے گی اور قوم اجتماعی توبہ کرے گی, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رحمت فرمائے گا. اور اجتماعی توبہ کا حاصل یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے. گناہوں کی طویل لسٹ ہے, وہ سود کا معاملہ ہو, رشوت کا معاملہ ہو, بے حیائی کا معاملہ ہو, وہ وراثت کے حصے کو کھا جانے کا معاملہ ہو, وہ مال حرام کی بات ہو, وہ نماز ضائع کرنے کی بات ہو, وہ حقوق و لباد پامال کرنے کی بات ہو. طویل لسٹ ہے, مگر گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, رب تب ہی راضی ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے, مانگنے والا بنائے, رونے والا بنائے, جھکنے والا بنائے, سجدوں کی کثرت کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس
اس مرض میں یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرمائے، اللہ پورے عالم کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو امن اور عافیت اور سلامتی اور راحت اور آسانی عطا فرمائے۔ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ اس کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بزرگ ہوں دعائیں کریں گے سفید بالوں والے تو حدیث میں آتا ہے کہ سفید بال والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ رحم فرمائے گا۔ بس التجا ہے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی مانگیں، اجتماعی طور پر مانگیں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔